بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت ممنون ہوں۔ یقیناً میں جیسا کہ سلمان سلطان صاحب سے عرض کیا کہ میں 2-3 ملکوں سے آ رہا تھا، لیکن اپنا پروگرام میں نے اسٹون وغیرہ کے لیے نیو جرسی سے ادا کر یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو محفل، یہ جو عرس ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے 57 ملک، میں صرف اپلائی کر کے اپنے موضوع پر آ جاؤں گا، اور اس میں جو جان نہیں ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے۔ یہ جو ابھی ہم قلندر بابا اولیاء کی بات چیت کریں گے، میں 40 سال سے زیادہ اس نارتھ امریکہ میں ہوں۔ ہمارے پاس کاش کے یہ روایت، اس طرح کی محفلیں، اس طرح کے عرس ہونا گھر گھر ضرورت ہے۔ یہی ہے انسان سازی، یہی ہے اخلاق سازی، یہی ہے نفس کی پاکیزگی، اور یہی ہے جس کا علامہ اقبال نے پوچھا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ آج کی تعلیم ہوئی، اگر آپ دیکھیں قلندر بابا کی تعلیمات، میں نے ان کی رباعیات کا مطالعہ کیا آج سے چند سال پہلے، تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ 20ویں صدی کے عظیم شاعر اور رباعی نگار ہیں۔ اس وقت اردو ادب میں اللہ کا شکر ہے کہ رباعی پر جو میری دسترس ہے، تو 180 سے زیادہ رباعیات، جو ابھی آپ نے ایک رباعی سنی، تو ایک شخص وہ جو سید بھی ہے، امام حسن عسکری سے جس کی، یعنی سید محمد عظیم بلخیہ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ جو اپنے نانا تاج الدین ناگپوری سے وہ 9-10 سال جو تصوف اور عرفان اور وہ سارے نواسی کے جو درس حاصل کرتے ہیں، بلند شہر میں پیدا ہو کر کراچی میں 80 سال زندگی گزار کر جو دفن ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو پریکٹیکل طریقے سے انجام دیا، کہ علی گڑھ سے تحصیل حاصل کی اور جرنلزم میں کام کیا، اور جب 1947 میں کراچی منتقل ہوئے تو خانخواہوں میں بیکاری نہیں کی، بلکہ ڈان کے سب ایڈیٹر بھی ہوئے، اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے ہمیں درس دیا کہ دیکھو اس طریقے سے ہم دکان بھی لگاتے ہیں، اور وہ جو ان کا روزگار ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی شخص نے، جس کو ہم سلسلہ عظیمیہ کہتے ہیں، ایک نفیس شاعر، ایک نفیس شخص، ایک انسان جو پوری طریقے سے علم و عرفان سے مجہز۔ تصوف میرا سبجیکٹ ہے، اور اس میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اس کے لیے وقت بہت درکار ہے۔ ایک ہی لفظ کہتا ہوں، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ وہ دل کیا ہے جو علامہ اقبال پوچھ رہے ہیں؟ علامہ اقبال کو کیوں کہا جاتا ہے کہ قلندر اقبال؟ اس کی وجہ یہی ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ ایک ہی مصرعے میں پوری چیز تصوف کو سمجھ دیا گیا کہ یہ جو بصارت ہے جس سے آپ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ جو بصیرت ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، دل کی آنکھ اس وقت تک آپ کے جو ہے کام نہیں کرتی جب تک کہ آپ کا دل بیدار نہ ہو۔ بیداری دل شرط ہے، یہ عرس اسی وجہ سے ہو رہا۔ جناب آپ جانتے ہیں کہ قلندر بابا اولیاء نے ہمیں بہت زندہ دل کیا کہ
توفیق اور چیزیں بتائی ہیں. تو یہ جو روایات ہیں یہ چھپ چکے ہیں 30 سال پہلے. اس کا مطالعہ کیجیے. مشکل روایات ہیں. ابھی جو ایک ربائی پڑھی گئی 1000 سال پہلے خیام نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ برسان زدن دوش سبو کاشی سرمس شدن چک کردم این آباشی بمن با زبان حال میگفت سبو من چون تو بودم تو نیز تو من باشی. یعنی میں نے شراب کے نشے میں اپنا چینی کا جو کٹورا ساغر تھا اسے پتھر پر مار کر توڑ دیا. تو وہ ٹوٹے ہوئے ساغر نے مجھے آواز دی میں بھی کل تیری طرح کا انسان تھا. وہ خاک ہوا اور اس خاک سے میں بتاؤں کل تو میری طرح سے ساغر میں تبدیل ہوگا. جو ابھی ربائی پڑی گئی معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک مشت خاکی. یہ جو 180 روایات جو روایات بابا قلندر میں شامل ہیں اس کے موضوعات بہت ہیں. اس میں انبیاء موضوعات ہیں, نابیہ موضوعات ہیں, اس میں اخلاق کے موضوعات ہیں, اس میں نفس انسانی کے موضوعات ہیں. سب سے اہم چیز جو ہے سجدے کی عبادت کی یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈر نہ ہو. اور آج مسلمان صرف اسی سے ڈر رہا ہے. مولانا روم نے یہی کہا, اقبال نے یہی کہا, عمل کا دشمن دین غیر اللہ. وہ ایک سجدہ جسے تجھ کرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہی سجدہ ہے لائق ہے احترام, کرے سارے سجدے جو تجھ پر حرام. اور اسی کو آگے بڑھ کر بابا اولیاء کہتے ہیں کہ یہ مٹی, یہ کوزہ ہے, یہ کوزہ در ہے, یہ مٹی 1000 شکل کا محور ہے, یہ مٹی ہی انگور ہے اور میں خانہ, یہ میں ہے ساقی کا رخ انور ہے. یعنی یہ پوری جو ہماری ناسوتی دنیا یہ ناسوت ہے جس میں ہر چیز آپ اپنے ہوا سے خامسہ سے محسوس کرتے ہیں, آنکھ سے دیکھتے ہیں, ہاتھ سے لمس کرتے ہیں. یہاں تقی عابدی جس لہجے مرا اس کا جسم جو خاکی ہے یہاں رہ جائے گا, اس کی روح پرواز کر دی جائے گی ملکوت میں. ملکوت میں کوئی چیز مجسم نہیں رہتی, جسم نہیں رہتی. ملکوت کے جب ملائک آتے ہیں ہماری اس ناسوتی دنیا میں تو جسم پہن کر آتے ہیں. وہ جسم کسی چیز کا بھی ہو, وہ نور کا ہو یا خاک کا ہو, جسم پہنچ کر آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا ناسوت میں ہر چیز مجسم ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا ناسوت کے اندر جو ملکوت کھلتا ہے وہ ملکوت میں ہر چیز مجرد ہوتی ہے. اس کے اندر کھلتا ہے جبروت جس کی آخری سرحد جبریل ہے, اور اس کے اندر کھلتا ہے لاہوت. 3 روایات میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بابا کے سنا تھا آپ کو. اقبال نے انسان کو اے طائر ناسوتی نہیں کہا, اے طائر ملکوتی نہیں کہا, اے طائر جبروتی نہیں کہا, اے طائر لاہوتی کہا. جہاں پر جبریل کے پر جل جائے وہاں سے انسان کی پرواز شروع ہوتی. کیا مطلب؟ اشرف المخلوقات کی کیا مطلب؟ نائب اللہ فی الارض کی گفتگو ہے. کیا مطلب ہے؟ تمام موجودات, تمام خلقت کمپیوٹرائز ہے, مجبور ہے, صرف انسان ہے کہ آپ کسی یتیم بچی کی شادی میں مدد کر کر ثواب بھی کما سکتے ہیں, اور کسی یتیم کا حق کھا کر آپ گناہ بھی بول سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے انسان جزا اور سزا کے درمیان ہے. یہ دنیا یہ بے صبر ہے. بابا قلندر کہتے ہیں دنیا طلسمات ہے ساری دنیا. طلسمات کے معنی کیا ہے؟ طلسمات کرشم سازی ہے. طلسمات ایک ایسا لفظ ہے جس پہ پوری آپ کے جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں تہ در تہ باتیں ہو سکتی ہیں. یہ جو ہماری دنیا ہے
یہ طلسمات کی دنیا ہے، دنیا طلسمات ہے ساری دنیا. کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا؟ مٹی کا کھلونا ہے، ہماری تخلیق مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا. دیکھ رہے ہیں؟ یعنی میں اپنے موضوع کو، کیونکہ وقت میں مجھے گفتگو کرنا ہے، میں نے دو ہی آپ کی چیزیں رباعیات بابا قلندر سے نکالی ہیں. ایک مشت خاک، مٹی جس کی ہمارے پاس، یعنی دیکھیے یہ جو ربائی ہے، ربائی بہت ہی کٹر سن ہے، بہت مشکل سے، لیکن تصوف کے اولیاء نے، وہ فارسی ہو یا اردو، ان لوگوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ ان موضوعوں کو بیان کیا. مٹی میں ہے دفن آدمی مٹی کا، بابا اولیاء کہتے ہیں مٹی میں ہے دفن آدمی مٹی کا. کیا مطلب؟ یہ دنیا کی جو چاہت ہے، یہ دنیا کے جو مول نخرے ہیں، یہ دنیا کی جو بہت ہے، یہ سب مٹی ہے، اسی میں دفن ہے. مگر معنی یہ بھی ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے اسی مٹی میں دفن ہوں گے. مٹی میں ہے دفن آدمی مٹی کا، پتلا ہے وہ ایک پیالہ بھری مٹی کا. میں خار پیش گئے جس پیالے میں شراب، وہ پیالہ بنے گا کل اسی مٹی کا. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے جب ہم مر جائیں گے تو ہمارا بدن مٹی میں تبدیل ہوگا اور اسی مٹی سے پھر کمہار اس کا ساغر بنائے گا اور لوگ اسی سے پیئیں گے. دیکھ رہے آپ، غالب نے کہا تھا خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہوں گی. اس کو موضوعات یہ تقیمین نے کہا تھا مسائل ہمیں جانو پھرتا ہے بلک پرسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں. اور یہاں پر جو گفتگو کی گئی ہے، دیکھیے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بابا اولیاء ادب کے لحاظ سے بات ہے، تصوف کے لحاظ سے گفتگو ہوتی ہے. سلسلہ عظیمیہ مسلسل کام کر رہا ہے. ابھی گفتگو ہوئی کانشیس سب کانشیس آپ کے جو ہے انکانشیس اور نان کانشیس، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ہیں. لیکن ایک ہی موضوع کو اگر دیا جائے، معلوم نہیں کہاں سے آنا ہے میرا، معلوم نہیں کہاں پہ جانا ہے میرا، یہ علم کے کچھ علم نہیں ہے مجھ کو، کیا علم کے کھونا ہے کہ پانا ہے میرا. اس سے بہتر چار مصرے فلسفی انداز میں اگر اس کو لکھا جائے اور اس کی تشریح کی جائے تو پوری ایک کتاب بھی کافی نہیں ہے. ایک فارسی کا بہت پرانا 700 سال پرانا مصرع ہے، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. آخر نتیجے پر ہم یہ پہنچے کہ ہم کچھ چیزیں نہیں جانتے. یعنی یہ جو ہماری دنیا ہے اس کے کچھ پہلے کے صفحے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، کچھ آخری صفحے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ازل کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ابد کیا ہے. اور جب معلوم ہوگا تو پھر ہم اس کو آپ کے سنا نہیں سکیں گے. ہمیں معلوم ہوگا کیا کہہ رہے ہیں. ساقی نے پلائی ہے مجھے وہ وعدہ، وہ شراب مجھے قدرت نے. دیکھیے یہ چیزیں اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی. جب مراقبے میں بیٹھتے ہیں، جب بابا قلندر کی راتیں آپ کے جو ہے اس روشنی میں گزری، جب ان کے نانا آپ کے تاج الدین کے ساتھ وہ سلوک کی منازل سے گزرے، وہ عرفان کی حدوں تک پہنچے، وہ راتوں کو دن میں تبدیل کر کر سوچتے رہے. ابھی گفتگو ہوئی قرآن مجید کی. قرآن مجید میں مرتب کہا جاتا ہے اکثر ہم لا یعقلون. کیا معنی ہے؟ 51% دیوانے نہیں، 51% تعقل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، پھول دیکھ کر سرمایہ خدا نہیں دیکھتے. ایک خوش چہرہ دیکھ کر آپ کے جو ہے ابو خیر بیٹھے ہوئے ہیں، 90 سال کا سن ہے. ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے آقا در خوب رخان چبینی، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا؟ جواب نہیں دیتے. آواز پھر بلند آواز سے پوچھتا ہے آقا در خوب رخان چبینی، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟
صوفی ہیں ابو الخیر، سر اٹھا کے کہتے ہیں تچے بھی کس حد تک تو دیکھ سکتا، اگر تو پرہوس ہے تو وہی ناک نقشہ دیکھے گا، لیکن اگر تیرے پاس معرفت ہوگی تو تو اس میں حسن کردگار دیکھے گا، اس خوبصورت چہرے میں کس حد تک تو دیکھ سکتا ہے، یہ تیری نظر پر مبنی ہے، تو کس حد تک دیکھ جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ساقی نے پلائی ہے مجھے وہ بادا، ہر بھید نظر آتا ہے بالکل سادہ، ہر چیز ہے چند مرحلے مٹی کے، یہ خشت سر قوم اے سر شہزادہ، وہ اینٹ ہو یا وہ آپ کے شراب کی بوتل کا سر ہو یا وہ شہزادے کا سر ہو، وہ سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، سب پانی ہے۔ یہ گفتگو اردو شاعری میں بہت کم ہے۔ مٹی کا پیالہ ہے عجب اے ساقی، پیالے میں ہے دنیا طرف اے ساقی، وہ شمع کے روشنی میں پینا میں ناب، یاد آتی ہے گزری ہوئی شب اے ساقی۔ جو سید محمد عظیم برقیہ پر گزری، انہوں نے رباعیات میں لکھا کہ شبیں میری گزری ہیں تصور کی، شبیں میری گزری ہیں آپ کے تاخر میں، شبیں میری گزری ہیں علم و عرفان کے ان راستوں پر چلتے ہوئے۔ تب یہ انسان یہ چیز کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو ایسا نہیں دیکھ سکتے کہ مٹی کا بنا ہوا لب احمر ہے، مٹی کی بناوٹ آنکھ کا گوہر ہے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں سب ٹوٹیں گے، وہ پوزا ہے، وہ کمار، وہ ساقر ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں اس شاعری میں شعر کہنا مشکل ہے اور اس میں پھر ربائی کہنا، لیکن میں سلام کرتا ہوں کہ کس طریقے سے خوبصورت طریقے سے گفتگو کو معلوم کیا ہے کہ یہ جو دنیا کی بے ثباتی ہے، یہ جو آج ہو رہا، آج جو 21ویں صدی میں اس گلوبل ولیج میں 23,000 انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ we are civilized, they are the most uncivilized people، تصوف کی نظر سے، سلوک کی نظر سے، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک آن کی دنیا ہے فرے کی دنیا، ایک آن میں قید یہ ساری دنیا، ایک آن ہی عالیت ملی ہے تجھ کو، یہ بھی جو گزر گئی تو گزری دنیا۔ تو 50-60 سال پہلے صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ روایات اگرچہ کہ 30 سال پہلے چھپی ہیں، لیکن برقیہ نے اس روایات کو آپ نے اپنی زندگی میں لکھا ہے، وہ پورا کمپلیٹ ہے۔ تو وہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو یہ گفتگو ہوئی ہے، جو جس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، 700 سال پہلا کا شعر تو ہم لوگ فارسی کا بڑے لہن سے سناتے رہتے ہیں کہ مولانا روم نے کہا کہ باز آ آنچے پسلی باز آ، میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا، تو جو کچھ بھی ہے، تو گبر آتش پرست و بت پرستی باز آ، اگر تو گبر ہے، اگر تو آتش پرست ہے، اگر تو بت پرست ہے، پلٹ کر میری طرف آ جا۔ یہ درگاہ ماں درگاہ ناامید نیست، یہ ہماری بات ہے، ناامیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی پاس آ، 100 بار بھی اگر تم نے توبہ توڑی ہے تو آ جاؤ، تم بخشیے جاؤ گے۔ تو یہ 700 سال پہلے مولانا نے کہا ہم مسلسل پڑھتے ہیں، تو کیوں ہم برقیہ کی اس ربائی کو نہ پڑھیں جو برقیہ نے ہمیں 70 سال پہلے دی ہے؟ تا چند کلیسا و کنشتوں نے کہا، دیکھیے سنیے، ہم اردو میں ایسی رباعیات ہمارے پاس خال ہیں، بہت کم۔ تاچند کلیسا و کنشتوں محراب، تاچند یہ باعث کے جہنم کا عذاب، اے کاش جہاں پہ آج روشن ہوتی استاد ازل نے کل جو لکھی تھی کتاب، استاد ازل نے کیا کتاب لکھی؟ ذالکل کتاب، یہ کتاب کس کے لیے؟ ہدی ان لوگوں کے لیے یؤمنون بالغیب، جو غیب میں ایمان رکھتے۔ وہ کتاب ازل کی، وہ قرآن مجید۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ مجھ پہ عجب احسان کیا ساقی نے، دی میری بصارت کو جلا ساقی نے۔ یہ بدخیا کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کی بصیرت ہے، یہ الفاظ جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، یہ روایات جو میں تم تک لکھ رہا ہوں، تو سید محمد عظیم برخیا یہ کہہ رہے ہیں قلندر بابا کہ یہ روشنی میں اپنے قلب کی تم کو بتا رہا ہوں۔ مجھ پر عجب احسان کیا ساقی نے، اللہ نے مجھ پر بڑا سا احسان کیا ہے، دی میری بصارت کو جلا ساقی نے۔ ہر شخص کے دل میں، ابھی میں نے کہا تھا وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، وہ دل کیا ہے، وہ آرزو کیا ہے، وہ یہی ہے، وہ روشنی ہے۔ دی میری بصارت کو جلا ساقی نے، جس چہرے میں تا عرش نظر آنے لگا، وہ ایک پھوٹ جب میں نے کیا، وہ ایک آپ کے بشارت جو مجھے ہوئی، وہ ایک آپ کے تجلی جو مجھے ملی، وہ جرہ شراب کا دیا ساقی نے، تو مجھے عرش نظر آنے لگا۔ مجھے زمین کے راستے نہیں بلکہ عرش کے راستے مجھے نظر آنے لگے۔ تو یہ جو گفتگو کر رہے ہیں بابا قلندر، ان روایات میں یہ تصور کی ادب میں مستند بات کرتا ہوں۔ آج روایت پر میں جو بات کر رہا ہوں اور جو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ پورے اردو ادب کو کہہ رہا ہوں۔ ایسی روایات ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس ہے روایات انیس اور طویل، عمدہ روایات ہیں عرفانی، عمدہ روایات ہیں تصوفی۔ ہمارے پاس عمریات کی روایات جوش کے پاس ہیں، ہمارے پاس قلندری روایات آپ کے جو ہے قطعات ہیں بیشتر علامہ اقبال کے، لیکن اس طریقے کی روایات ہمارے پاس خال ہیں، بہت کم ہے۔ یہ کوہ نور ہے، یہ اردو ادب کے تاج میں کوہ نور ہے۔ اسی وجہ سے میں بڑا تھکا ہوا ہوں۔ میں نے کل سلمان سلطان سے کہا کہ میں 11 دن سے نکلا ہوا ہوں، تقریباً 16-17 میرے لیکچر ہوئے ہیں، آئی ایم ویری ٹائرڈ، مگر کیونکہ یہ محفل آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں سلسلہ عظیمیہ کی ہے، اور ایک ایسے شاعر کی ہے جس نے ہم پر احسان کیا ہے، ایسی عمدہ روایات آپ کے پیش کی ہیں، تو اردو والوں کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ خلوت میں کریں، تو آپ کو تزکیہ نفس ہوگا۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس بلندی پر آپ کے جو ہے یہ شاعر ہے۔ یہ دنیا جو ہے مٹی کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے، میں کاؤنٹ کر رہا تھا 33 مقامات پر برخیا نے مٹی کو، فیض نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ لفظ کو استعارہ بنانا میں نے غالب سے سیکھا، تو معلوم یہ ہوا ایک لفظ کو استعارہ بنایا جا سکتا۔ مٹی ہے چمٹنے کو چمٹتی ہے عظیم۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کا لگاؤ، یہ دنیا کی محبت ہے، آپ کو چھوڑتی نہیں، کیونکہ یہ مادیت، یہ مٹی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس معنی میں لفظ مٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ فکر اس کی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کہ شاید ہو کسی فرشتے خود کی مٹی، دل میں میرے یہ بات کھٹکتی ہے عظیم، تو ہر چیز دنیا کی مادی ہے۔ بہرحال پروگرام زیادہ ہوں گے، اور یہ جو ایک مصرع لے کے چلتے ہیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ اپنے نہ ہو گئی، زلفیں ہیں ہزار مشک و عنبر میں، ہیں سینکڑوں رخسار جو ہیں گوہر میں، اس راہ میں رکھ پر ذرا اس راہ میں رکھ پیر ذرا آہستہ، آنکھیں ہیں ہزار پری زادوں پاکستان میں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو نہ ہو گئی۔ اس مٹی پر جب چلو تو یہ سمجھ کے چلو کہ اس میں کئی حسینائیں یہاں پر دفن ہیں، ان کے حسین چہرے، ان کی آنکھیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پردے میں دیکھتا ہوں پردہ ہے الگ، جس نقش میں دیکھتا ہوں نقشہ ہے الگ، ہر ذرے میں جمشید و فریدوں ہیں ہزار۔ کون ہے جمشید اور فریدوں؟ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہر ذرے میں جمشید و فریدوں ہیں ہزار، سبحان اللہ کہ میری دنیا ہے الگ۔ میں آپ کو کب تک سناتا رہوں؟ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اوردر بند کر دیا میں کام کروں گا انشاءاللہ۔ نہیں، گفتگو یہ کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کو بھی تو اب وقت کرنا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ میسج آپ لکھتے جائیے کہ 80 سال اس دنیا میں رہے، بلند شہر جیسے رستہ خیز مقام پر پیدا ہوئے،
اپنے نانا تاج الدین ناگپور جیسی بڑی شخصیت کے سیر اثر سلوک کو، آپ کے تصوف کو، خانخواہی کو پوری طریقے سے لیا۔ 2 کتابیں بھی لکھی، علم و عرفان اور لوح و قلم، اور تذکرہ ناگپور بھی لکھا اپنے نانا کا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کراچی میں وہ ڈان کے سب ایڈیٹر بھی رہے، اپنے لیے اپلائنسز کی دکان بھی رکھی تاکہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ دست ہمیشہ یوں رکھا، یوں نہیں رکھا، ہمیں سکھایا۔ لیکن میں ایسے ادیب اور شاعر اس وجہ سے اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز انسان کو عزت نفس ہے۔ کس طریقے سے عزت کے ساتھ اس دنیا میں گزارا کیا جائے، تصور کا مسئلہ وہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک جملہ ابھی تک چلتا ہے 700 سال سے، دلی دور ہے، وہ ایک نظام الدین اولیاء کا ایک جملہ جس سے شہنشاہیت برسنے لگی تھی، وہ یہ ہے قدرت ان اولیاءوں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قدرت عظیم ہے اگر اس نے صحیح طریقے سے اپنے ان چیزوں کو برتا۔ وہ اس کا راز ان کی 180 رباعیات جو میرے پاس مجھے ملی اس میں ہے۔ تو میں اس سے دعا اسی سے کروں گا کہ اللہ کرے آپ لوگ جو ہیں ایسے عروس، ایسے جلسے زیادہ کریں، اس وجہ سے کہ امت اسلامیہ کو آج اس کی ضرورت ہے۔ نماز و روزہ و قربانی کا حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وہ تو یہاں پر ملے گا جہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ عزت نفس کیا ہوتی ہے، جہاں پر معلوم ہوگا جب آپ جاتے ہیں آپ کے جو ہے کعبے میں اور کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، مالک میں آ گیا ہوں میں آ گیا ہوں۔ اقبال نے ایک شعر رکھ دیا، اسی پر گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ شعر اولیاء کے پاس بھی ایک رباعی میں ملتا ہے۔ اب میں وہ رباعی سنا نہیں سکتا، ختم کر دیا۔ اقبال نے کہا جیسے ہی یہ ہوتا ہے میاں ماں و بیت اللہ رمزس، جیسے ہی آپ جاتے ہیں کعبے میں کہتے ہیں مالک میں آ گیا تیرے پاس، تو بندے اور معبود کے درمیان ایک کنیکشن، ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ میاں ماں و بیت اللہ رمزس کہ جبریل امین امرا خبر دیس، کہ جبریل امین جو پیغمبر اکرم پر آپ کے قرآن مجید لاتے ہیں، وہ بھی آپ کے نہیں جانتے کہ یہ کیا راز بندے اور معبود کے درمیان قائم ہوا ہے۔ بندہ کیا کر رہا ہے اپنے رب سے، رب کیا جواب دے رہا ہے اپنے بندے۔ یہ رب جو ہے، اس رب کو اگر جاننا ہے تو آئیے بابا قلندر اولیاء کی رباعیات کو پڑھیے، ان کے ارشادات کو سنیے اور آرام سے ایک ایک مصرے کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ جوش نے کہا تھا لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، ایسا مت گزرو 180 رباعیات کو ایک رات میں سر پڑھے، ایک ایک رباعی کو لے کر پڑھیں۔ کیوں؟ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش ہو لغات سے گزر کر دیکھو، جو لفظ نہیں سمجھ میں آتا اس کو ڈکشنری میں دیکھ کے پڑھو۔ الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بابا قلندر اولیاء کی رباعیات کو پوری طریقے سے دل جمی کے ساتھ پورے طریقے سے اس کو روشنی میں، آپ کے قرآن مجید کی روشنی میں، اس کو احادیث نبوی کی روشنی میں، اس کو تاریخ اسلام کی روشنی میں، اس کو علوم عرفان اور آپ کے تصوف کی آپ کے جو ہے روشنی اور فضا میں دیکھا جائے تو ہماری زندگی سمجھ سکتی ہے۔ قلندر بابا اولیاء نے فرمایا، خدمت خلق کے ذریعے انسان
محدودیت کے دائرے سے نکل کر نوعی شعور اور کائناتی شعور حاصل کر لیتا ہے، اور یوں وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آدم ذات کو بلا تشخیص مخلوق کی خدمت اس لیے کرنی چاہیے کہ مخلوق کی خدمت کرنا خالق کا پسندیدہ عمل ہے، اور